ایک شخص کا جوان، جیسے میرا جوان بیٹا مرا، آنسو تو نہیں رک سکتے، طبی چیز ہے، طبی غم ہے، موت کے ساتھ ہی جا کے ختم ہوگا، تو اس کو تسلی نہیں ہو رہی تھی اور بہت بے قرار تھا۔ تو سفیان بن عیینہ ان کو تسلیاں دے رہے تھے، ان کو تسلی نہیں آ رہی تھی۔ تو فضیل بن عیاض آئے، کہنے لگے میرے پیارے ایک بات کرتا ہوں، تم اور تیرا بیٹا جیل میں ہو اور تیرے بیٹے کو جیل سے رہائی ہو جائے، خوش ہو گئے کہ غمگین ہو گئے؟ کہا میں خوش ہوں گا، کہ دنیا تو قید خانہ ہے، تیرا بیٹا جیل سے رہا ہو گیا، موجوں میں چلا گیا، ایک دم اس کے آنسو رک گئے۔ یہ تو قید خانہ ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ لا تساوی جناح بعود ہے، یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، یہ مقاع قلیل ہے، یہ دار الغرور ہے، یہ دار البوار ہے، یہ دار العبرہ ہے، یہ دار الفنا ہے، یہ مٹ جانے کا گھر ہے، یہ لٹ جانے کا گھر ہے، یہ پٹ جانے کا گھر ہے، یہاں کھنڈر ہی کھنڈر ہیں، جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے کہ معمور تھے جو محل اب ہے سونے۔ جاؤ مولا علی کا وصیت نامہ پڑھو جو انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو لکھوایا کسی سے، لمبا ہے، میں پہلے ایک دو جملے پڑھتا ہوں کہ بیٹا احی قلبک بالموعظہ، قرآن سے دل کو زندہ رکھنا۔ دل کیسے زندہ ہوتا ہے؟ قرآن سے۔ پورا سال قرآن دیکھے ہی نہیں تو دل زندہ کیسے ہوگا؟ جس مٹی کو پانی روزانہ چاہیے، پورا سال اس کو پانی نہ لگاؤ، میں تو ذمہ دار ہوں، اس کے پلے کیا رہے گا؟ کلر ہو جائے گی۔ ہمارے دل کلر ہو چکے ہیں، اس موبائل کی دنیا میں گم ہو گئے ہو، اور ان موبائل کی فضولیات میں گم ہو کر حرام تک ہر طرح کی غلاظت اندر بھر دی ہے شیطانوں نے، تو قرآن اٹھانے کی توفیق ہی کوئی نہیں، تو دل کیسے زندہ ہوگا؟ احی قلبک بالموعظہ، اس دل کو زندہ کر قرآن سے، ونورہ بالحکمہ، اور اسے نورانی بنا اپنے نبی کے کلام سے، اپنے نبی کی باتوں سے، وقوہ بالزہد، دنیا کو لات مار کر اپنے دل کو مضبوط بنا، وذللہ بالموت، یہ اکڑنے لگے تو اس کو لگام چڑھا موت کی، حسن مرنا ہے، کیوں اکڑ رہے ہو؟ وقررہ بالفنا، اس سے روزانہ کہے تو نے مرنا ہے۔ یہاں تو کوئی موت کی بات کرے تو ایک دم یہ کوئی خیر دی گل کرو کی تو موت دی گل چھوڑ دیتی، سب سے بڑی خیر کی بات تو ہے ہی موت کی۔ وقررہ بالفنا، سے اقرار لے کہ تو نے فنا ہو جانا ہے۔ وَأَعْرِضْ عَلَيْهِ أَخْبَارَ الْمَاضِينَ، پچھلے لوگوں کی کہانیاں سنا، سِرْ فِي دِيَارِهِمْ وَانْظُرْ فِي آثَارِهِمْ أَيْنَ حَلُّ، ان کھنڈروں میں جا جو کبھی آباد، ان ویران حویلیوں میں جا جہاں کبھی ہٹو بچو کے شور تھے، ان بڑے بڑے محلات میں جا جہاں زیب و زینت آرائش کے نمونے تھے، آج وہاں مکڑی کے جالے ہیں اور سرد سنسناتی ہوائیں ہیں اور ٹوٹی دیواریں ہیں، گرتی ہوئی چھتیں ہیں، بکھرے ہوئے پتھر ہیں، جا دیکھ، پھر ان سے سوال کر این حلو، کہاں چلے گئے ہو، کہاں گئے ہو؟ فَإِنَّكَ تَرَىٰ قَدْ انتقلوا من دار الغرور وَنَزَلُوا فِي دَارِ الْغُرْبَةِ، تجھے ایک ایک پتھر پکارے گا، تجھے ایک ایک دیوار گرتی ہوئی شکستہ اور ٹوٹی ہوئی چھتیں تجھے پکار پکار کر کہیں گی کہ ہم دھوکے کا گھر تھے، ہم نے انہیں دھوکہ دیا اور مٹی میں ملا دیا اور وہ مٹی میں مل گئے۔ فَإِنَّكَ صِرْتَ كَأَحَدِهِمْ، اے حسن یہ کون ہے؟ جنت کا سردار ہے، یہ کون ہے؟ میرے نبی کی آنکھوں کا کی ٹھنڈک ہے، آنکھوں کا تارا ہے۔ ہم فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، کیونکہ امام حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک اللہ مولا علی کے مشابہ تھے، اور حضرت حسین علیہ السلام سر سے لے کر پاؤں تک
حضرت علی کے مشابہ تھے، اور پاؤں سے لے کر اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے۔ اس پر آپ کہتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، دونوں ہی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کے نور ہیں، میری ٹہنیاں ہیں، میرے پھول ہیں۔ حسن جیسی ہستی سے فرمایا فَإِنَّكَ صِرْتَ كَأَحَدِهِمْ، ایک دن تو بھی مٹی میں مٹی ہوگا۔ یہ ایک مثال ہے، ورنہ ان کے جسم کو تو مٹی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی، وہ تو میرے تیرے جیسوں کے جسم کو مٹی کھائے گی، نبی کے نواسوں کو کون ہاتھ لگا سکتا ہے؟ دوست اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور دے کر جانا کہ بتانا آپ کو ویڈیو کیسی لگی، اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو اپنے یار دوستوں میں شیئر کرنا۔